للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ومنع الوہات ووعد البنات۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ ماں کا ذکر خصوصی طور پر ہوا ہے، حالانکہ باپ کی نافرمانی بھی حرام ہے، وہ اس لیے کہ اکثر اوقات اولاد ماں کے سامنے سرکشی کرتی ہے۔ اولاد بیٹا بیٹی اپنی والدہ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ ماں نے میرا کیا بگاڑ لینا ہے۔ بیٹا بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ بھی ماں کی نافرمانی پر بہت دلیر ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میری ماں مجھے کیا کہہ سکتی ہے، گھر سے باہر بھاگ جاؤں گا، کوئی میرے پیچھے بھاگ سکتی ہے۔ تو ماں کی نافرمانی زیادہ ہوتی ہے، تاکہ بیٹیاں بھی اپنی ماں کی نافرمانی بہت زیادہ کرتی ہیں۔ والد سے ڈرتے ہیں، بچہ ڈرتا ہے، بچی ڈرتی ہے والد سے، کیونکہ والد جو ہے اپنی نافرمانی کرنے والی اولاد سے بدلہ لے لیتا ہے، تھپڑ بھی مار دیتا ہے، سزا بھی دے لیتا ہے۔ بیٹا بیٹی والد سے کہیں بھاگ کر بھی نہیں جا سکتے اکثر، تو اس لیے زیادہ تر نافرمانی والدہ کی جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا کہ ماں کی نافرمانی حرام ہے۔ اور نافرمانی کیا ہے کہ ماں دنیا کے معاملات میں کوئی حکم دے تو آگے سے اس کی بات نہ مانی جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی سے جن کا نام ابو درداء ہے، ان سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر میری ماں مجھے کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو میں کیا کروں؟ ماں اگر کہے، ماں بیٹے کو کہے کہ میری بہو کو اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو میں کیا کروں؟ کیا حکم ہے، کیا فتویٰ ہے؟ سیدنا ابو درداء سے، صحابی تھے، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، تو صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باپ ہے وہ جنت کا مین گیٹ ہے۔ باپ جنت کا بڑا دروازہ ہے، درمیان والا دروازہ ہے۔ اب بیٹا اگر چاہے تو وہ جنت کا مین گیٹ بند کر لے اور چاہے وہ کھول لے۔ کیا مطلب؟ اگر والد کو ناراض کرے گا، والد کو پریشان کرے گا، والد کی نافرمانی کرے گا تو اس کی جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اگر والد کی اطاعت کرے گا تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ سوال کرنے والے نے ماں کے بارے میں پوچھا تھا کہ میری ماں اگر کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو میں کیا کروں؟ جواب دیا ہے باپ کے بارے میں کہ تیرا باپ جنت کا مین گیٹ ہے۔ سمجھانے کا طریقہ کیسا تھا، سبحان اللہ، کہ باپ کا اتنا مقام ہے کہ اگر اس کی تو نافرمانی کرے گا تو جنت کا مین گیٹ بند ہو جائے گا، جبکہ ماں کے تو 3 حق ہیں،
والد سے بڑھ کر 3 حق زیادہ ہیں ماں کے، تو اگر اس کی نافرمانی کرے گا تو جنت میں کیسے داخل ہو سکے گا؟ جب باپ کی نافرمانی کرنے سے مین گیٹ بند، تو ماں ثم امک ثم امک ثم امک سے ابھی نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر کون؟ پھر آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار فرمایا تیرا باپ۔ تو جس ماں کے 3 حق ہیں، اگر اس کی بات تو نہیں مانے گا تو تجھے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس لیے ماں کے بارے میں اولاد لاپرواہ ہوتی ہے اور دلیر ہو جاتی ہے، وہ ماں کہتی رہتی ہے، کوئی بات مانتا ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حرام کاموں کا ذکر کیا تو سب سے پہلا نمبر ماں کا رکھا ہے۔ میں جو ماں کی بات نہیں مانتا، خواہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، دنیاوی معاملات میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہو رہی، تو وہ سمجھ لے کہ میں حرام کام کر رہا ہوں، میں حرام کا مرتکب ہو گیا ہوں۔ اور جو حرام کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی والدہ اور والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔